بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رسم نیوتا، نیندرا اور بہوار، رسم سلامی شادی کے موقع پر جو سلسلے ہوتے ہیں، دولہا اور دلہن کو جو پیسے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، تو اس کی میں شرعی حیثیت واضح کر رہا تھا۔ پہلی قسط کے اندر جو ہے میں نے جائز اور ناجائز دو صورتیں پیش کی تھیں اس حوالے سے، اور آج کے اس پارٹ کے اندر، پارٹ 2 کے اندر، میں قرآن کریم اور حدیث اور فقہی قواعد اور اسی طرح معاشرتی خرابیوں سے متعلق بات کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، بہت بڑے مفتی اور مفسر گزرے ہیں۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر معارف القرآن جلد 6 ہے اور صفحہ 738 بحوالہ روح المعانی جلد 1 اور صفحہ 45 اس کے اندر جو ہے یہ انہوں نے نقل کیا ہے اس حوالے سے۔ تو اب سورہ روم کی آیت نمبر 39 وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم دیتے ہو سود پر جو کچھ بھی لوگوں کے مالوں میں تاکہ جو ہے وہ بڑھ جائے اور بڑھ کر تمہارے سامنے آ جائے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس کی روایت بھی اس حوالے سے، کہ یہ جو شادی کے موقع پر یا اس قسم کے نیوتے نیندرے اس قسم کی جو رسمیں سلسلے ہوتے ہیں وہ اس آیت کی زد میں آ رہے ہیں، اس آیت کے زد میں آ رہے ہیں، اور آیت سے گویا ان کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ اس آیت سے سورہ روم آیت نمبر 39، یہ نیندرہ بھی اسی میں آ رہے ہیں۔ تو یہ سود کی ایک قسم ہے، سود کی ایک صورت ہے۔ بعض نے اس کو ضمنی سود کہا ہے، بعض اس کو سود کے زمرے میں کہتے ہیں، بعض صراحتاً اس کو سود کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن کی ایک آیت تو یہ ہوگی۔ تو گویا قواعد و اصول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ناجائز ہے، جیسے کہ میں نے پہلے پارٹ کے اندر یہ بات پوری کی ہے، اور جو ہے اس سے بچنا چاہیے، واجب الادا رقم ہے۔ اور اب اگر جو لوگوں نے دے دی ہے اس طرح، تو اس کے سلسلے یہ ہونا چاہیے کہ جس نے دے دی ایسی رقمیں بہت ساری، تو یا تو اسے معاف کر دے اور ذہن سے نکال دے کہ مجھے انہوں نے واپس کرنی ہے، اور یا اگر معاف نہیں کر سکتا تو صاف تقاضا کرے کہ بھائی میری رقمیں جو میں نے نیندرے کے حساب سے آپ کو دی تھی مجھے واپس کر دو۔ بہرحال جو صورت بھی ہو، معاف کر دے یا لے لیں۔ لیکن جو لوگوں کی اس نے لی ہیں اور اس کے پاس نوٹ ہیں، تو اس کو چاہیے کہ جلدی جلدی ان کو واپس کرے، لوگوں کے قرض اپنے ذمہ نہ لے۔ یہ سودی قرض ہے، یہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو اس قسم کے سلسلے اپنے اوپر لے کے چلے جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے پکڑ ہوگی۔ اس لیے اس میں اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے، اپنے دامن کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ اچھا، قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی ہے، سورہ مدثر کی آیت نمبر غالباً 6 ہے، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، آپ احسان مت کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے کہ تستکثر، کہ آپ ان سے جو ہے زیادہ کی امید رکھیں، زیادہ طلب کریں۔ تو مطلب کسی پر احسان کرنا اس وجہ سے کہ کل وہ مجھے زیادہ دے گا۔ تو دیکھیں نیندرے پر بھی یہ بات ثابت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، صادق آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ نیندرہ کیوں دیتے ہیں کہ آج میں دے رہا ہوں، کل مجھے اس سے بڑھ کر واپسی ہوگی۔ تو یہ قرآن کی 2 آیتیں اس پر رد کر رہی ہیں۔ اسی طرح حدیث میں دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر اور سنن کبریٰ بیہقی کے اندر جو ہے یہ موجود ہے، کل قرض جر منفعتا فہو وجہ من وجوہ الربا، کہ سود کی قسموں میں سے ایک قسم ہے یہ کہ ہر وہ قرض جو چھوٹے سے نفع کو بھی کھینچے وہ پھر بھی سودی ہوتا ہے، سود ہوتا ہے وہ، یعنی سود کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو اب یہاں پر ایک 1000 دے کے 1500 کو کھینچ رہا ہے، یعنی 500 کو کھینچ رہا ہے ساتھ، یا 200 کو کھینچ رہا ہے 1200 واپس کر رہا ہے، تو یہ سودی رقم ہے نا۔ تو اس وجہ سے حدیث میں بھی گویا اس پر زد پڑ رہی ہے اس کی۔ اور فقہی قواعد کو بھی دیکھیں تو فقہی قواعد بھی تمام فقہاء نے نقل کیا ہے قاعدہ، کل قرض جر نفعا فہو ربا فہو حرام، ہر وہ قرض جو ایک چھوٹے سے چونی کو کھینچے، 1 روپے کو کھینچے یا 1 لاکھ کو کھینچے، جو ساتھ آ رہا ہے وہ نفع نہیں ہے، وہ سود ہے، اور وہ ربا ہے، سود ہے، وہ حرام اور وہ حرام ہے۔ تو قرآن، حدیث اور فقہ تینوں لحاظ سے اس کے ناجائز ہونے کا ثبوت ہمیں مل رہا ہے۔ اب یہاں پر آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کے مفاسد معاشرتی اعتبار سے کیا ہیں، معاشرتی اعتبار سے اس کے مفاسد کیا ہیں، خرابیاں کیا ہیں۔ نمبر 1، قرآن اور حدیث اور فقہی اصول سے متصادم ہے، اور باقاعدہ چونکہ حساب لکھا جاتا ہے، لیا اور دیا، دینے اور لینے والے دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ واجب الادا رقم ہے اور زیادتی کے ساتھ واپس کرنی ہوگی۔
تو ظاہر بات ہے یہ سود ہے، ضمنی سود ہے یا سود کے زمرے میں ہے، یہ سود کی قسموں میں سے قسم ہے، جیسے کہ میں نے پہلے تفصیل بیان کر دی، تو قرآن حدیث فقہ اصول سارے اس کو بتا رہے ہیں۔ نمبر 2، اس سے معاشرے میں تنگی اور بحران پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ دے تو رہے ہیں لیکن دل نہیں چاہ رہا اور مجبوری کے تحت دے رہے ہیں، معاشرے میں تنگی، اور جو لوگ دے ہی نہیں سکتے وہ بیچارے کس طرح شریک ہوں گے ایسی مجلسوں میں؟ وہ تو بیچارے جاتے بھی ہیں، بعض تو بہت سارے دیکھتے ہیں کہ جاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، تو کھا کے نکلتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ اچھے خاصے دیندار لوگ جو نہیں چاہتے ایسی رسموں کو آگے چلایا جائے، تو وہ بیچارے پھر بھی باوجود اس کے وہ پتہ ہوتا ہے کہ اس رسم کو توڑنا چاہیے، لیکن وہ بیچارے اتنے دیندار ہو کر بھی لوگوں کو دیکھا دیکھی وہ بھی شرما جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ اس لیے معاشرے کے اندر ایک تنگی کی فضا بھی پیدا ہو رہی ہے، معاشرتی تنگی اور بحران۔ اور اسی طرح جو ہے نمبر 3، للچائی نظروں سے سوچتے ہیں، للچائی نظریں ہوتی ہیں اور سوچیں ہوتی ہیں للچائی ہوئی، اور گیٹ پہ بیچارے تھکے ہارے ہوئے، نیند آئی ہوئی دولہا صاحب کو، تو وہ پوری رات جاگتا رہا، اور اس بیچارے کو جو ہے تھکا ہارا ہوا وہ جو ہے جمعیاں بھی لے رہا ہے، لیکن گیٹ پہ اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے چوکیدار کی طرح کہ اندر سے جو کھا کے نکلے تو کوئی جانے نہ پائے، کہ جس کے ساتھ آپ جو ہے معانقہ نہ کریں۔ معانقے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسے ان سے نہ لیں، چنانچہ اس کے لیے پھر بڑی وسکٹ اس کو لگوائی جاتی ہے، اور بعض تو اتنے نادیدہ سے لوگ ہوتے ہیں کہ وسکٹ کے اوپر والے جیب میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 5000 کے نوٹ اوپر کو نکالے ہوتے ہیں، کہ یہ بار کو نکال کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جاتے ہوئے یہ نوٹ دیکھیں کہ بابا جی آپ کو بھول نہ جائیں، مسٹر محمد علی جناح صاحب آپ ضرور دے کے جانا ہے یہاں پر، اور بڑا نوٹ دے کے جانا ہے کہ فلاں نے ہمیں دے گی۔ بلکہ بعض تو ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ سرعام بڑے نوٹ جو ہے دوسروں کو دے کے انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے باقاعدہ، جیسے منڈی میں بولی کے لیے بعض لوگوں کو تیار کیا ہوتا ہے بناوٹی خریدار، تو ایسے ہی بناوٹی قسم کے نیندرا دینے والے بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ، وہ مجلس میں آ کے سب کے سامنے 5000 10,000 اس طرح کے نیندرے دیتے ہیں، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے دوسرا بیچارہ جس نے 500 دینا ہوتا ہے وہ بیچارہ شرما شرمی پھر وہ بھی 5000 نکال کے اس کو دینا پڑتا ہے۔ اس طرح کے بھی سوداگر ہم نے دیکھے ہیں شادیوں میں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس بیچارے کو ایک معزز بیکاری بنا کے دولہا کو اس دن کھڑا کیا ہوتا ہے، اس کو نیند بھی آئی ہوتی ہے، تھکا ہارا ہوتا ہے، لیکن معزز بیکاری بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 4، بلا ضرورت قرض لینا۔ اب فقہ نے لکھا ہے بغیر ضرورت شدیدہ کے قرض لینا یہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، اور یہاں قرضوں پہ قرضے لے رہا ہے، ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے لوگوں سے وصول کر رہا ہے، یہ بھی منع ہے۔ نمبر 5، پانچویں نمبر پر خرابی یہ ہے کہ قرضہ جلدی واپس کر دینا ہوتا ہے۔ اگر قرضہ مجبوری میں لیے بھی ہے آپ نے تو پھر اس کو جلدی واپس کریں جب اللہ نے آپ کو طاقت دی، استطاعت دے دی، لیکن یہاں پر تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں پر تو اس کی شادی کا اس فنکشن کا انتظار کیا جاتا ہے، اگر آ گیا تو آ گیا، نہ آیا تو اللہ کے والے قرضہ لے کے قبر کو چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ خود ہی مر جاتا ہے تو لوگوں کے قرضے سارے لے کر قبر میں چلا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت غلط بات ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ نمبر 6، چھٹی اس میں خرابی یہ ہے کہ اس میں ریاکاری، نمود و نمائش ہوتی ہے کہ فلاں نے اتنا دے دیا تو فلاں نے اتنا دے دیا، تو پورے خاندان میں تذکرے ہوتے ہیں فلاں حضرت صاحب نے 10,000 دے دیے تھے، 20,000 دے دیے تھے، تو تذکرے ہوتے رہتے ہیں ریا و نمود۔ اور نمبر 7، عقلاً بھی بغیرتی ہے کہ خوشی اس کی ہے، دلہا اور دلہن کی، ان کی خوشی ہے ان کے گھر والوں کی، اور کھانے کے پیسے یہ دوسروں سے بٹور رہے ہیں، اور بھائی تمہاری خوشی ہے، تم لوگوں کو شریک کر رہے ہو تو پیسے ان سے وصول کر رہے ہو، تو یہ عقلاً بھی ایک غلط ہے، مہمانی کے خلاف ہے۔ مہمان سے ہم کھانے کے پیسے وصول کرتے ہیں جو گھر میں آ جائے کھانا کھلا کے، تو یہاں پر تو ہم باقاعدہ اس سے پیسے وصول کر رہے ہیں، بلکہ وہ شاید 200-400 کا اس نے کھایا اور ہم 1000 روپے اس سے وصول کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ زبردست قسم کا ایک کاروبار انہوں نے بنایا ہوتا ہے۔ نمبر 8، اگر دوسرا کسی وجہ سے شادی میں شریک نہ ہو سکا، یا شریک ہوا لیکن نیوتا نہ دیا، یا نیندرا تھوڑا کم دے دیا، اس غریب کی تو شامت آ گئی، بس پھر اس کی تو بدنامی شروع ہو گئی۔ اور نمبر 9، بعض دفعہ مالی بحران کے سبب ایسی شادیوں میں شرکت نہیں ہو سکتی، تو پھر معاشرتی اعتبار سے اس کو قابل نفرت، باعث نفرت اس کے لیے سلسلہ بن جاتا ہے، قطع رحمی کے سلسلے پروان چڑھتے ہیں، لوگ جو ہے رشتے ناتے توڑ لیتے ہیں کہ اس نے نیندرا نہیں دیا تھا اور اس نے نیوتا کم دیا تھا، بس لے سکتا تھا دے نہیں سکتا تھا، اس قسم کے سلسلے۔ اور پھر نمبر 10، یوں معاشرہ میں ایک طرف طمع، حرص، لالچ یہ پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے کدورت، نفرت، بغض، عداوت یہ پروان چڑھتے ہیں، یعنی لینے والے تو طمع، حرص، لالچ میں پڑے ہوتے ہیں، اور دینے والے چونکہ ان کی جیبوں سے پیسہ جا رہا ہوتا ہے، حالات بھی تنگ ہوتے ہیں، تو کدورت، نفرت، بغض یہ چیزیں ان میں آ رہی ہوتی ہیں۔
اور یہ دو چیزیں سود کے جو ناجائز اور قبیح ہونے کے بہت ساری علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح نمبر 11 اضافہ عرفاً مشروط اور لازم ہے، یعنی اضافہ یہ جو قرض دیا جاتا ہے اس قرض پر آپ نے زیادہ دینا ہے، یہ باقاعدہ عرف ہوتا ہے اور مشروط شرط کے درجے میں یہ چیز ہوتی ہے عرفاً عادتاً، پبلک کے مزاج کے اعتبار سے، ان کے رسم کے اعتبار سے۔ نمبر 12 معاشرتی جبر بھی ہوتا ہے کہ نہ دینے والے کو برادری والے مطعون کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں اس کو اپنی باس کا، اور ایسے فنکشنوں سے پھر آئندہ اس کو کنارہ پر کر لیتے ہیں کہ یہ شخص جب ہمارے ساتھ ہمارے رسومات کے مطابق چلتا نہیں ہے تو پھر اس کا ہماری برادری یا ہمارے ان سلسلوں سے کیا تعلق ہے، تو لہٰذا اس کو کنارے پر کر لیتے ہیں، اس کو پوچھتے ہی نہیں ہے، دوبارہ اس کو کارڈ ہی نہیں آتا شادی کا، اور گویا ایک جبری سلسلہ بھی بن رہا ہے دوسروں کے مالوں کو بٹورنے کا اور ہضم کرنے کا۔ تو یہ تقریباً 12 تک درجن تک میں نے آپ کے سامنے گن لیے ہیں، مفاسد خرابیاں اور بھی ہیں آدمی تلاش کرے تو۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ایسے قبیح رسومات سے بچنے کی اور آپ علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو سامنے رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔